بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بد چلن عورت اپنے شوہر سے بات بات پر دنگا فساد کرتی رہے گی۔ رات کے وقت منہ شوہر سے دوسری طرف کر کے سوئے گی۔ جس وقت تک شوہر گھر میں رہے ایسی عورت کے ماتھے پر بل پڑتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی خاوند گھر سے باہر جائے اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ غیر مردوں کے سامنے مسکراتی اور ہنستی مذاق کرتی ہیں۔ شوہر کی غیر موجودگی میں خوب بال بناتی اور بناؤ سنگار کرتی ہیں۔ گھر کے دروازے اور کھڑکی پر کھڑے رہنا، باہر کے لوگوں ہنس کر مردوں کو دیکھ کر خوش ہونا، ان کی تعریفیں کرنا، ان کا نام یاد رکھنا، شوہر کے بوسہ دینے پر گالوں کو جلدی سے صاف کر لینا۔ کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں ایک رئیس کی بیٹی گھڑ سواری کے دوران گھوڑے سے نیچے گر گئی اور اس کے کولہے کی ہڈی اپنے بدن سے جدا ہو گئی۔ لڑکی کے باپ نے بہت سے حکیموں سے علاج کروانے کی کوشش کی کہ ہڈی کو واپس اپنی جگہ پر بٹھایا جائے، مگر مصیبت یہ تھی کہ لڑکی کسی حکیم کو اپنا جسم چھونے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ باپ نے بہت اصرار کیا، بیٹی حکیم کو شریعت نے بھی محرم قرار دیا ہے، لیکن بیٹی کسی طرح راضی نہ ہو رہی تھی اور دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ آخرکار لوگوں نے مشورہ دیا کہ شہر سے باہر ایک بہت حاذق حکیم رہتے ہیں، ان سے مشورہ کر لیں۔ وہ شخص حکیم صاحب کے پاس گئے اور اپنا مسئلہ بیان کیا تو حکیم صاحب نے کہا کہ ایک شرط پر میں آپ کی بیٹی کا کولہا ہاتھ لگائے بغیر واپس بٹھا سکتا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ جو بھی شرط ہوگی وہ قبول کرنے پر آمادہ ہے۔ حکیم نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ ایک بہت موٹی تازہ گائے میرے لیے لا دو تو میں علاج کر دوں گا آپ کی بیٹی کا۔ وہ شخص بہت بھاری قیمت پر شہر کی سب سے صحت مند گائے خرید کر حکیم صاحب کے گھر لے گئے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو پرسوں اپنے ساتھ لے آئیں، اس دن اللہ کے حکم سے اس کا علاج کر دوں گا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ 2 دن تک نہ تو گائے کو گھاس کا ایک تنکا کھلایا جائے اور نہ ہی پانی کا ایک قطرہ پلایا جائے۔ شاگرد حیران ہوئے کہ اتنی صحت مند گائے 2 دن میں بھوک اور پیاس سے مر نہ جائے، لیکن چونکہ استاد کا حکم تھا اس لیے تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ 2 دن تک گائے بھوک اور پیاس کی شدت میں سے بہت کمزور ہو گئی۔ دوپہر کے وقت وعدے کے مطابق وہ شخص اپنی بیٹی کو چارپائی پر ڈال کر حکیم صاحب کے پاس لے آیا۔ حکیم نے لڑکی کے والد سے کہا کہ اپنی بیٹی کو گائے کے پیٹ پر بٹھا دیں۔ سب بہت حیران ہوئے، لیکن حکم ماننے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا۔ لڑکی کو گائے کے پیٹ پر بٹھا دیا گیا۔ اب حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ لڑکی کے دونوں پاؤں گائے کے پیٹ کے گرد رسی سے باندھیں۔ یہ کام ہونے کے بعد حکیم صاحب نے شاگردوں سے کہا اب گائے کے سامنے گھاس اور دوسری خوراک ڈال دو۔ گائے 2 دن کی بھوکی پیاسی تھی، جلدی جلدی کھانے لگ گئی۔ حکیم صاحب نے اس کے سامنے پانی کی بڑی سی بالٹی میں بہت سا نمک ڈال کر رکھ دیا اور گائے تیزی سے پانی پینے لگی۔ پانی میں نمکیات کی آمیزش نے پیاس کی شدت اور بڑھا دی تو گائے نے ایک ساتھ بہت سا پانی پی لیا۔ گھاس اور پانی نے گائے کا پیٹ پھلانا شروع کر دیا اور لڑکی کی ٹانگوں پر دباؤ اتنا بڑھا کہ وہ چیخنے لگ گئی۔ اچانک کھڑاک کی آواز آئی اور لڑکی شدید ڈر سے بے ہوش ہو گئی۔ حکیم صاحب نے لڑکی کو گائے سے اتروا کر اس کے والدین سے کہا کہ آپ کی بیٹی کی کولہے کی ہڈی اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گئی ہے اور یہ گائے آج سے میری ہے۔ یہ کوئی اور نہیں حکیم بو علی سینا تھے، جن کا نام بعد میں 4 عالم میں مشہور ہو گیا۔